السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آر ایس ٹی وی آپ کی امیدوں کا ہم سفر، میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز میر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طالب علم سید زوار حسین شاہ صاحب۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے شرم و حیا کے حوالے سے۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ شرم و حیا کی تعریف کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آر ایس ٹی وی اور ان کے متعلقہ جتنے بھی ممبران ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں ہم اپنی دین اسلام کی آواز کو بلند کر سکتے ہیں۔ آج جو آپ نے مجھے موضوع دیا شرم و حیا کے متعلق کہ اس کی تعریف کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے، تو دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غمی اور خوشی اور غصے کے اظہار کے طریقے جس طرح یہ انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اسی طرح یہ طریقے جانوروں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کے اندر بھی خوشی، غمی اور غصے کے اظہار کے طریقے موجود ہوتے ہیں، لیکن شرم و حیا یہ ایک ایسا وصف ہے کہ اس کا تعلق صرف اور صرف انسانوں کے ساتھ ہے، صرف انسانوں کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے شرم و حیا کی وجہ سے ہم جانوروں اور انسانوں کے اندر وجہ امتیاز کر سکتے ہیں۔ ہماری جو بنیادی علامت ہے وہ یہ ہے کہ شرم و حیا کی وجہ سے ہم انسانوں کو اور جانوروں کو آپس سے جدا کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ کے عادات و اطوار کے اندر سے، آپ کے اخلاقیات کے اندر سے، لب و لہجے کے اندر سے شرم و حیا کا وصف ختم ہو جائے گا تو آپ کی باقی جتنی بھی اچھائیاں ہیں ان کے اوپر سے پانی پھر جائے گا اور وہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ جتنے اچھے بن جائیں، جتنی اچھی آپ کے اندر کوالٹیز ہوں، جب تک آپ کے اندر شرم و حیا کا مادہ نہیں رہے گا، وہ دیگر جتنی بھی آپ کے اندر اچھائیاں ہیں ان کا کوئی بھی ویلیو نہیں رہے گی، آپ کی قدر و قیمت بالکل ختم ہو جائے گی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ شرم و حیا کی تعریف کیا ہے۔ تو شرم و حیا کی بیسیکلی تعریف یہ ہے کہ وہ کام کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسندیدہ ہوں، اس کی مخلوق کو ناپسندیدہ ہوں، ان کاموں سے بچانے والے وصف کو شرم و حیا